کس مغل بادشاہ کو دنیا کا طاقتور حکمران قرار دیا گیا تھا؟ کس بادشاہ نے بیٹے کو جان بوجھ کر دہلی سے دور رکھا؟ اسلامی ریاست کس نے بحال کی؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے 4 سال پہلے پیدا ہوئے، جو بر صغیر میں اسلام کی قوت اور عظمت کی آخری نشانی تھے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ان کے عظیم الشان قائدانہ کردار کا اپنی تصنیف دکن کی سیاسی تاریخ میں بڑے ایمان افروز پیرائے میں بیان کیا ہے کہ 17ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہندوستان میں ایک ایسا زمانہ تھا جس میں اس ملک کے باشندے نصف النہار پر پہنچ کر زوال کی طرف سرعت کے ساتھ مائل ہو چکے تھے۔ امن و امان، خوشحالی، اسباب عیش و عشرت کی افراد اور بے خوفی شاہ جہاں کے عہد میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں شاندار لباس، عالیشان عمارتیں، نفیس سواریاں اور دوسرے تمام عیاشی کے لوازم بڑھ رہے تھے، مگر بہادر سپاہی، لائق سپہ سالار، بیدار مغز مدبر اور قابل منتظم گھٹتے جا رہے تھے۔ اس کمی کے اثرات کو غالب ہونے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ عالمگیر جیسے زبردست حکمران کی ذات تھی۔ اس کے سخت سے سخت مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ سادگی، جفاکشی، سپاہیانہ مستعدی، انتھک محنت، امور مملکت کی شخصی نگرانی، معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت اور آدمیوں کو پرکھنے اور ان سے کام لینے کی قابلیت میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ اس کی گہری نگاہوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس کا ملک قحط الرجال میں مبتلا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس نے ہندوستان کے اندر اور باہر سے جو بہترین افراد مل سکے تھے انہیں چھانٹ چھانٹ کر فراہم کیا اور ان کی قابلیت کے مطابق ان کی تربیت کی، ان سے اعلیٰ ذمہ داری کے کام لیے، ہر شخص کو اس کام پر لگایا جس کا وہ اہل تھا اور کسی کو اس منصب اور مرتبے تک نہ بڑھنے دیا جس کے اٹھانے کی اس میں صلاحیت نہیں تھی۔ پھر اس نے اپنے نظام حکومت کو جڑ سے لے کر چوٹی تک اپنی شدید نگرانی میں رکھا۔ صوبے داروں اور سپہ سالاروں سے لے کر حکومت کا کوئی عامل تک بادشاہ کی شخصی نگرانی سے آزاد نہیں تھا۔ اسی طرح فوج اور آمرائے فوج کو اس نے مسلسل 40 سال تک لڑائیوں میں مشغول رکھا۔ یورپی مورخین نے مغل بادشاہ شاہ جہاں کو دنیا کا طاقتور ترین حکمران اور ہندوستان کو سب سے زیادہ خوشحال ملک قرار دیا تھا۔ اسی بنیاد پر پرتگیزی، ولندیزی، فرانسیسی اور برطانوی حکمران ہندوستان کے ساتھ تجارتی روابط قائم کرنے اور اپنی تجارتی کمپنیوں کے دفاتر کھولنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ مغلیہ دور اقتدار میں تخت نشینے کا کوئی اصول طے نہیں تھا، اسی لیے ہر تیموری شہزادہ اپنے آپ کو تخت کا حقدار سمجھتا رہتا تھا۔ شاہ جہاں اپنے بیٹے عالمگیر کو حد سے بڑھی ہوئی دینداری کے باعث پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے دکن کا گورنر بنا کر دہلی سے بہت دور بھیج دیا اور اپنے بیٹے دارا شکو کو سلطنت کے مرکز دہلی میں اپنے ساتھ رکھ لیا، جبکہ شجاع کو بنگال اور مراد کو گجرات کا حاکم بنا دیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دارا شکو نے سلطنت کے معاملات اس انداز میں چلانا شروع کر دیے جیسے شاہ جہاں بستر مرگ پر ہو اور اقتدار اسے سونپ دیا گیا ہو، جو اپنے مزاج میں آزاد منش واقع ہوا تھا۔ اس پر عالمگیر اور مراد حصول تخت کی دوڑ میں نکلے۔ شجاع بھی نکلا، دارا کے بیٹے سلمان شکو نے اسے شکست دی۔ اورنگزیب، عالمگیر اور مراد مل کر آگرہ کی طرف بڑھے۔ ساہو گڑھ کے میدان میں دارا کو شکست ہوئی۔ فتح کی خوشی میں بہادر مراد نے شراب کے دریا بہا دیے۔ جب مراد بدقسمتی کی حالت میں تھا تو اورنگزیب نے اسے گرفتار کر کے موت سے ہمکنار کر دیا۔ اس طرح اورنگزیب کے لیے راستہ صاف ہو گیا، جس کی شخصیت پر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحات کے اثرات بہت گہرے تھے۔ پروفیسر ہری رام شرما نے اورنگزیب کے اسلوب حکومت کے بارے میں ایک طویل مضمون لکھا ہے جو اس عہد کے اخبارات سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس مضمون سے اورنگزیب کی شخصیت کے جو پہلو اجاگر ہوتے ہیں، ان کے مطابق وہ اپنے معمولات میں کبھی تساہل نہیں برتتا تھا، مظلومین کی فریاد خود سنتا اور معاملات کی پوری تحقیقات کے لیے سفیر بھیجتا، اور مفصل رپورٹ ملنے پر مجرم کو اسلامی شریعت کے مطابق سزا دی جاتی۔ وہ کسی سرکاری عہدیدار کی طرف سے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دینے اور بے ضابطگی کا مرتکب ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ 15 اپریل 1697 کو ایک مقامی فوجدار کے خلاف شکایت موصول ہوئی کہ اس کے پاس مختلف مہرے ہیں جن سے وہ جعل سازی کرتا ہے۔ اسے گرفتار کر کے دربار میں بلایا گیا اور قید سخت کی سزا دی گئی۔ 21 اپریل 1694 کو ایک مغل سود خور نے قرض کی وصولی میں اپنے مقروض کی جان لے لی۔ اس کے بدلے میں اس کے نوکروں نے عدالتی فیصلے کے مطابق اسے مار ڈالا۔ 14 اپریل 1705 کو ایک ڈکیتی کی خبر آئی۔ فوجدار کو حکم ہوا کہ مقدمے کی تحقیقات کر کے مجرموں کو قانون شریعت کے مطابق سزائیں دی جائیں۔ اس مضمون میں مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ اورنگزیب اخبارات کی اطلاعات پر فوری طور پر کارروائی کرتا۔ اس کے عہد میں قاضی اپنے فیصلوں میں مکمل آزاد تھے اور انصاف کی فراہمی میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ اس انداز نے تمام یورپی ممالک پر ایک ہیبت طاری کر دی تھی۔ جہانگیر اور اس سے پہلے پرتگیزی اور برطانوی تجارتی کمپنیوں نے ہندوستان میں اپنے تجارتی مراکز اور قلعے قائم کر رکھے تھے۔
اور وہ لوگ ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے۔ اورنگزیب نے ان سرکش طاقتوں کی اتنی درگت بنائی کہ انہیں بار بار ناک رگڑنا پڑی۔ اورنگزیب نے اسلامی ریاست کی روح بحال کر دی تھی اور حکومت کو فرقہ بندیوں سے ماورا کر دیا تھا۔ اسی لیے سید ابو الاعلیٰ مودودی نے انہیں تجدید احیاء دین میں خادم شریعت کا خطاب عطا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔